کہ آپ پر وقت آ کر تو سنت موقدہ ادا کر کے تکبیر اولا سے نماز فجر ادا کر لیں تو ساری رات اللہ کے حضور جا کر عبادت کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ کم سے کم نیکی عبادت ہے جو میں نے آپ کو بڑی آسان انداز سے ارشاد کی ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہے کہ میں مزید اللہ کی عبادت کروں تو کوشش کرے اپنے گھروں میں یہ روشن چراغ جلائے، اللہ کا نور گھروں میں حاصل کرے، وہاں ذکر کرے، تلاوت کرے، تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھے۔ دیکھیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ جنت کے باغات ہیں، جتنے چاہیں لگائیں اور کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات قبیلہ بنو قلب جو عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا، جس کے پاس سینکڑوں نہیں ہزاروں سے بھی زیادہ بکریاں تھیں، جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، مشہور تھا اس صحرائے عرب میں، اور جن کے گھنے بال فرمایا کہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العالمین اس رات گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ یہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، باقی اللہ کے علم میں۔ تو اس لیے توبہ استغفار سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ توبہ کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ مختلف روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں کہ اگلے سال کون کون دنیا سے اٹھ جائے گا، کون کون آئے گا، اس کو کتنا رزق دیا جائے گا، صحت، تندرستی، عافیت، زندگی، موت کے جو معاملات ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، اور شب قدر کی رات ان پر عمل ہوتا ہے۔ یہ مختلف روایات ہیں، تو لہذا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے لیے تقدیر لکھی جائے تو میں صبح روزے کی حالت میں ہوں، تو آپ نے صبح 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔